عصر کے وقت کے لیے ہیں کہ نماز عصر کا جو وقت ہے اس وقت میں قبولیت کے لمحات اور گھڑیاں ہیں اور ڈپٹی تبدیل ہوتی ہے ہمیشہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد. اور عصر کے بعد جو رزق ملتا ہے دوسرے دن کا ہوتا ہے، اس دن کا نہیں ہوتا. یہ بھی ذہن نشین رہے. عصر کے بعد جو رزق ہوتا ہے وہ دوسرے دن کا ہوتا ہے، اسی دن کا نہیں ہوتا. فجر کے بعد فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں جو ہمارے اعمال لے کے جاتے ہیں، ہمیں خیر کے کام میں دیکھ کے جاتے ہیں، ہمیں خیر بانٹنے والا دیکھ کے اس کے فوٹو کھینچ کے اس کی مووی بنا کے وہ چلے جاتے ہیں. پھر فجر میں اور فرشتے آتے ہیں، اور جو فجر میں فرشتے جاتے ہیں اللہ کے حضور ہمیں خیر میں دیکھ کے آتے ہیں. اس لیے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کچھ لمحے بیٹھ کے تسبیحات ہیں، کچھ لمحے بیٹھ کے کہنے لگے ٹھہر جا، میں مسجد نبی کا پلر پکڑتا ہوں، یہاں فوٹو کھینچ، یہاں ذرا بیٹھتا ہوں تسبیح کرتا ہوں، ایسے ہاتھ اٹھاتا ہوں، یہاں کھینچ. میں کعبہ شریف کے ایسے طواف کرتے کرتے میری کوشش تھی میں آہستہ سے کعبہ کے قریب چلا گیا، کیونکہ کعبہ کے قریب اکثر بیچاری نادان عورتیں بہت جاتی ہیں حجر اسود کو بوسہ دینے میں، دوپٹہ ادھر اور بائی ادھر، اور پھر فخر سے آ کے بتاتی ہیں، جبکہ اسلام نے اس عمل سے منع کیا ہے کہ اسلام نے پہلے رعایت دے دی ہے، دور سے احترام ہے. اللہ اکبر. اچھا ایک بندہ تھا موبائل پہ بتا رہا تھا اب میں کعبہ کے قریب جا رہا ہوں، ہوں میں دروازے کے نیڑے ہویا، اب میں قریب آ رہا ہوں، قریب آتا ہوں. اچھا وہ کعبہ کے دروازے کے قریب ملتزم کے قریب پہنچا، وہاں دعا مانگنا ہے. اب دعا مانگنے کے بعد نکلے کیسے؟ کچھ سارا جہان تو ادھر ہی آ رہا نا، ادھر آ رہا. اب وہ دعا کوئی اماں تھی جو بھی تھی اس کو بتا رہا کہ اماں میں یہ دعا مانگ رہا ہوں. موبائل پہ ایک ہاتھ یوں ہے کہ دیکھیں کعبہ کے دروازے کی چوکٹ تک ہاتھ پہنچتا ہے، عام آدمی کا نہیں پہنچتا، جس کا قد دراز ہو تو اس تک پہنچ جاتا ہے. تو ایک ہاتھ ایسے موبائل پہ تھا اور اماں میں پہنچ رہا ہوں. اب جب دعا کی کہانی ختم ہوئی ہو، پیکج ختم ہوا، کیونکہ ریال گر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اب نکلے کیسے؟ سجن گڈی اڈاودا تے لامبی دتی ڈور. سجن گڈی اڈاودا مارواڑی زبان ہے، تے لامبی دتی ڈور، جھوٹا لگا پریم کا، کہاں گڈی کہاں ڈور. اب پھنس گیا اور ایسا پھنسا کہ دم گھٹ گیا. میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے 3 انڈونیشین مرتے دیکھے ہیں، ایسے آئے اور گئے نیچے. وہ بیچارے چھوٹے سے قد کے ہوتے ہیں، بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں، بے ضرر ہوتے ہیں. ہم صفا مروہ میں تھے، طواف زیارت تھا، تو وہیں جو ہے ایک دم اذان ہوئی تو وہ ہر چیز ایسے رک گئی اور وہیں صفیں بننا شروع ہو گئیں اور وہیں بندے گر گئے. اب وہ کیسے نکلے؟ اب میں نے کہا طارق اس وقت کی دعا یہی ہے کہ اس کی جان بچا. بس میں حالانکہ خود پہنچ گیا تھا، میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے بھی دل میں تھی بڑی لذتیں، میرے بھی دل میں کچھ تھا اللہ سے باتیں کروں. اب میں نے اس کو کہا، سوچا طریقہ، میں نے کہا ایسا کر تو میرے یہاں سے نا کمر سے ایسے ہاتھ پکڑ اور میں آگے زور دیتا ہوں اور تم مجھے نہ چھوڑنا. پتہ نہیں اللہ نے کہاں سے زور دیا، ایسا کوئی پہلوان تو ہو نہیں. میں اس کو نکال کے باہر لا کے پھر میں اندر نہیں جا سکا. والعصر ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں اور اللہ پاک جل شانہ کے فرشتے دیکھتے ہیں کہ کس خیر کے کام میں لگا ہوا تھا، اور دوسرے فرشتے جب آتے ہیں وہ کہتے ہیں میں بھی اسی خیر کے کام میں اسے دیکھ کے آیا تھا. شیخ نصیر صاحب کے بیٹے کا ہوا ولیمہ، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہتے تھے. تو ولیمہ جو ہوا نتھو ماشکی تھا تو وہ بھی اس ولیمے میں تھا. میں بھی گیا، والد صاحب بھی گئے. تو ایک بہو صاحب تھے، ان کا نام مناسب نہیں. تو نتھو ماشکی نے کہا کہ حاجی صاحب وہ بہو صاحب بڑا کھا رہے تھے. اس نے کہا وہ تو میری شفٹ میں تھے. اس نے کہا نہیں وہ تو میری شفٹ میں تھے. انہوں نے میں نے میرے سامنے بیٹھے تھے، بس وہ خالی ڈونگا کہتے تھے کہ بھائی صرف بوٹیاں لے آنا، بس روٹیاں ہیں بوٹیاں لے آنا. تو وہ تو میری شفٹ میں تھے. اس نے کہا میری شفٹ میں بھی تھے. ساتھ بچہ بیٹھا تھا نا، وہ تھوڑی دیر کے بعد کہتا ابو چاول، کہتا بھائی اس کو ذرا چاول ڈال دینا. فرصت نہیں تھی، نفسا نفسی کا عالم تھا. اس نے کہا تجھے دنیا میں سب سے اچھا بندہ کون اچھا لگتا ہے؟ اس نے کہا جو وہ ولیمے میں کہتا ہے کھانا کھول دو، وہ مجھے سب سے اچھا بندہ لگتا ہے. یہ عصر کا وقت عجیب وقت ہے اور اس میں ذمہ داریاں ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں. اور آگے صورت ایک انوکھا راز بتا رہی ہے کہ جس نے عصر کے وقت کو ضائع کر دیا وہ بہت خسارے میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. جس نے عصر کے وقت کی قدردانی نہ کی وہ دنیا کا سب سے بڑا گھاٹا اور خسارے میں رہنے والا شخص ہے. جس نے عصر کے وقت کی قدردانی نہ کی، بہت بڑا حساس معاملہ ہے. اور تسبیح خانے میں جو ذکر خاص ہوتا ہے، ختم خواجگان ہوتا ہے، ذکر خاص ہوتا ہے، یہ عین عصر کے بعد ہوتا ہے اور صرف رمضان میں نہیں، سارا سال ہوتا ہے. اللہ کے فضل سے سارا سال ہوتا ہے. اور یہ رمضان کا معمول ہمیں بتاتا ہے کہ دعائیں کی قبولیت کا ویلا وقت عصر کے بعد کا خصوصی وقت ہے.
عصر کے بعد کا خصوصی میری بہت زیادہ اس پہ ایک کچھ درس چلے ہیں عصر کے بعد کے اوقات میں، جس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ان لمحات میں ایک نظام عالم تبدیل ہوتے ہیں، کائنات کی ترتیب تبدیل ہوتی ہے، دنیا کا نظام تبدیل ہوتا ہے، اور دل کے دورے پوری ریسرچ ہے سائنس کی، عصر کے بعد پڑھتے ہیں، یعنی وقت نہیں ہے، اکثریت کے اعتبار سے عصر کے بعد دل کے دورے پڑتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جرائم 13، 14 اور 15، ایام 20، 13، 14 اور 15، چاند کی 13 اور 14 اور 15 میرے ریسرچ میرے پاس موجود ہے، پوری دنیا میں ان 3 دنوں میں سب سے زیادہ جرائم ہوتے ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ جرائم ہوتے ہیں۔ انہی جرائم کے پیش نظر اب قرآن کا نظام دیکھیں، حدیث کا نظام دیکھیں، میرے مدینے والے کا فرمان دیکھیں، اور میرے آقا کی ترتیب دیکھیں۔ فرمائے ان 3 دنوں میں روزے رکھو۔ روزہ صبر دیتا ہے، روزہ برداشت دیتا ہے، روزہ تحمل دیتا ہے، روزہ بردباری دیتا ہے، روزہ معاف کرنا دیتا ہے، حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ تجھ سے الجھے تو اس کو کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور ہماری طب کے اندر اور کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو شخص ان 3 دنوں میں حجامہ کروائے گا، حجامہ وہ جو خون کھولنا تھا وہ یوں نکالنا تھا، اور جس خون کے کھولنے سے قتل و غارت، جرائم اور زندگی میں ایک حیرت انگیز طور پہ مسائل اور مشکلات پیدا ہونی تھی، کئی گھر اجڑ جانے ہیں، حجامہ جو کٹ لگا کے خون نکالتے ہیں، سنت عمل ہے۔ جس نے عصر کے وقت کو ضائع کر دیا بہت خسارے میں چلا گیا، والعصر ان الانسان لفی خسر، بہت خسارے میں چلا گیا۔ اس کی کئی تفسیریں ہیں، ایک تفسیر یہ بھی ہے عاشقانہ کہ جس نے عصر کے وقت میں تھوڑی سی کوتاہی کر لی، اور دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جس کو عصر ملے، عصر کا وقت ملے، پھر عصر کے بعد کی تسبیحات ملیں اور ان تسبیحات کی دعائیں ملیں، وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے۔ عصر کا وقت اور عصر کی تسبیحات ملیں، وہ دنیا کا آخری خوش قسمت انسان ہے۔ حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلسلہ قادریہ کے بہت عظیم ہستی، فرمایا کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ آپ عصر کے بعد بیٹھے ہوں اور تسبیحات نہ کرائی ہوں اور تسبیحات نہ کی ہوں۔ اور کسی نے ایک دفعہ پوچھا شیخ سے کہ شیخ یہ فرمائیں آپ سارے لمحات میں تسبیحات کرتے ہیں لیکن عصر کے لمحے میں کوئی تسبیحات، انتہائی آپ کے مزاج کے اندر یعنی دوسرے لفظوں میں سخت پابندی اور ڈسپلن ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جو میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو تو تم عصر کے بعد سانس لینا چھوڑ دو، زندگی کا سب کام کرنا چھوڑ دو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھ لو۔ آخری عمر میں حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ پہ سبز کپڑا لپیٹ کے رکھتے تھے۔ 1978 میں حضرت کا وصال ہوا، میں نے ان کا جنازہ پڑھا اور زیارت کی، آخری لمحات میں کشف اتنا بڑھ گیا تھا، فرماتے تھے فقیرو جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، اور سب سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے کپڑے کے اوپر سے، کیونکہ انسان کی کچھ کشفی دنیا جب بہت اخیر پہ چلی جاتی ہے پھر وہ سامنے میرے آپ کے وجود انسان کا ہے پر اس کے اندر کتا فٹ ہے، بندر فٹ ہے، خنزیر فٹ ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ وہ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے جب عشق مصطفیٰ سے جاتا ہے، مدینے والے کی غلامی سے جاتا ہے، چوکٹ مصطفیٰ سے جاتا ہے۔ جانور نہیں، وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ ان لمحات کی اولیاء صالحین نے ہمیشہ قدردانی کی ہے، ان عصر کے لمحات کی، اور عصر کے بعد کے اذکار کی، اور عصر کے بعد کی تسبیحات کی، اور عصر کے بعد اللہ سے ماننے کی۔ جو شخص عصر کے بعد آیت الکرسی 70 بار پڑھے گا، عصر کے بعد آیت الکرسی 70 بار پڑھے گا۔ آیت الکرسی کے 3 عمل ہیں عصر کے بعد، عرض کر دوں۔ ایک عمل یہ ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک مسلسل آیت الکرسی پڑھتا رہے، اور جس وقت مغرب کی اذان ہو اور اذان میں مؤذن اللہ اکبر کہے یہ سجدے میں چلا جائے، کیونکہ اذان سے پہلے سجدہ نہیں ہو سکتا، سجدے میں جائے اور اللہ سے اپنی فریادیں اور درخواستیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اور جو مانگے گا سو ملے گا، اور ادھر اذان ختم ہو ادھر اس کی فریادیں ختم ہو جائیں اور اس کے سجدے سے سر اٹھا لے۔ 7 ہفتے نہیں گزرنے پائیں گے، رب مرادوں سے جھولی بھر دے گا۔ ایک تو یہ عمل ہے عصر کے بعد، اور یہ عمل ہے جمعے کے دن کا، ہر جمعے کے دن عصر کے بعد، یہ جو میں نے عرض کیا کہ عصر سے لے کر مغرب تک مسلسل یہ پڑھنا ہے۔ ایک عمل ہے جس کے ساتھ جمعے کا تعین نہیں، جمعے کی قید نہیں ہے، وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز عصر کے بعد 70 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اپنی مشکل، اپنے مسائل، اپنی ناممکن کا تصور کرنا ہے، کیونکہ وہ ممکن ناممکن اصل میں میرے آپ کے لیے ہے۔ یہ ناممکن ہے، یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو کیس ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو میرے آپ کے لیے ہے، اللہ جل شانہ کے لیے، میرے رب کے لیے کوئی ممکن ناممکن نہیں، میرے رب کے لیے ہر چیز ممکن، ممکن اور ممکن ہے۔ ایک اور عمل ہے جو میں عرض کر رہا ہوں ابھی، 70 دفعہ ہر عصر کی نماز کے سلام کے بعد اسی جگہ بیٹھے ہوئے سورت آیت الکرسی پڑھنی ہے، اول آخر 3 بار درود پاک، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اور ایک تیسرا عمل ہے وہ بھی آیت الکرسی کا ہے، قبولیت کے لمحات دیکھیں عصر کے بعد کی، میں قبولیت کے لمحات بتا رہا ہوں۔ تیسرا عمل ہے اور وہ ہے صرف 7 بار، صرف 7 بار۔ جو شخص صرف 7 بار عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ جل شانہ 7 زمین اور 7 آسمان کا نور اس کو اسی وقت عطا کر دے گا۔
7 आसमान और 7 जमीनों का नूर मेरा रब उसी वक्त उसको अता कर देगा। ये छोटा सा लफ्ज़ कह गया हूँ मैं, और छोटे बोलों में कह गया हूँ, पर लफ्ज़ बहुत बड़ा, इसकी तासीर बहुत बड़ी और इसकी ताकत बहुत बड़ी है। बस मैं कह गया हूँ और आपने सुभान अल्लाह कह दिया, यकीनन आपके दिल से निकली सुभान अल्लाह, लेकिन 7 आसमान और 7 जमीन का नूर गुमान में नहीं है। अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़, 7 आसमान और 7 जमीन का नूर जिसको मिल जाए, मैं कहता हूँ अगर नूर की एक किरण मिल जाए और नूर का एक कतरा मिल जाए और नूर खशखाश के दाने के बराबर मिल जाए, ये सारी कायनात जगमगा जाए। गारों के अंदर और समंदर के नीचे कायनात की आखिरी तारीकी है, बहुत अंधेरा है समंदर के नीचे, साइंस कहती है समंदर के नीचे मीलों गहरा समंदर नीचे, वहां भी नूर हो और वहां समंदर के नीचे काला पहाड़ हो और काले पहाड़ पे एक काली चूंटी चल रही हो और काला कीड़ा चल रहा हो, उसके कदमों की आहट, उसकी चलने की कैफियत और उसका अंदाज आप सारा का सारा देख लेंगे जब ये कैफियत हो। कौन सी? कि नूर, एक एक सिर्फ खशखाश के दाने के बराबर नूर अल्लाह जल्ल शानहू का अगर आ जाए तो, और जिसको कायनात के 7 आसमान और 7 जमीन का नूर मिल जाए। नमाज असर के बाद सिर्फ 7 बार आयतल कुर्सी पढ़ें। अब बोले 7 बार आयतल कुर्सी पढ़ने में कौन सी देर लगती है? याद रखें कुरान कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ख्याल करना जमाने की, असर की, इंसान घाटे में है। मौला क्या घाटा? जिसने नमाज असर के बाद की औकात, नमाज असर के लम्हात, इनके बारे में वाकया करबला पे जरा घूम जाएं। वो एक वक्त का जुज़वी वाकया नहीं था, वो कायनात को एक जिंदगी गुजारने का फलसफा दिया है। मेरे मदीने वाले का सारा घराना शहीद हुआ है और जुल्म की इंतहा पे, लेकिन वो एक जिंदगी है। और क्या जिंदगी है? कि असर की नमाज के वक्त सारी तारीफ यही कहती है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी असर की नमाज कज़ा नहीं हुई है और शहादत असर की नमाज के बाद हुई है। मैं पढ़ रहा था, मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी एक अल्लाह वाले थे, बड़े दुर्वेश थे। मैं उनकी एक चीज पढ़ते पढ़ते मैं किताब बंद करके बैठ गया, वहीं मेरी अकल खता हो गई। मैं सोचने लग गया उस दुर्वेश ने लिख क्या लिया। उनका एक निकलता था रिसाला अन-नजम, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत पढ़ते थे, तो उस रिसाले की एक फाइल में एक चीज थी। क्या बात लिखी? आप जरा बात सुनिएगा, वो लखनवी दुर्वेश की बात सुनिएगा। फरमाने लगे कि असर की नमाज असल में उससे पहले ख्वाब आया था। हजरत इमाम हुसैन को थोड़ी देर के लिए ऊँघ हुई, ख्वाब आया और नाना आए। हुसैन देर कर दिया आने में, हम तो इंतजार कर रहे हैं, आओ हमारे साथ आके खाना खाओ और हमारे साथ इफ्तार करो। ये दुनिया की जफा वाले जफा करते रहेंगे। और जब थोड़ा सा ऐसे बेदार हो गए तो तबीयत बहुत हशाश थी और फरमाया, क्या फरमाया? फरमाया हमेशा हुजूरी का वक्त असर का वक्त ही होता है, हमेशा हुजूरी का वक्त असर का वक्त होता है। तारीख इंसानियत में जितने लोग मौत के बाद जिंदा हुए, जितने लोग मौत के बाद जिंदा हुए, इंसानियत की तारीख में ऐसे वाकयात हैं कि अल्लाह अपने निजाम को दिखाएगा। उन सब की बात में एक चीज सबसे मुश्तरक थी कि ढलती असर का वक्त था। हालांकि कोई रात को, कोई दिन को, कोई सुबह को, कोई शाम को, कोई अंधेरे में, कोई उजाले में, मौत के मुंह में गया, ढलती असर का वक्त था और ऐसे जैसे असर का वक्त था। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, और आपने उस वक्त को पसंद फरमाया कि मौला तेरी हाजिरी का वक्त है। और फिर उस काफिले से भिड़ गए जो हक पे नहीं था। अहले बैत का काफिला हक पे था और हक पे जान दे दी, आले रसूल ने हक पे जान दे दी, और ये असर के लम्हात थे। और अगर आप असर के लम्हात में विलायत की इंतहा चाहते हैं, बुजुर्गी की इंतहा चाहते हैं, तकवे के इमाम बनना चाहते हैं, मैं लफ्ज़ तकवे का इमाम कर रहा हूं, वजअलना लिल मुत्तकीना इमाम हो, तकवे के इमाम बनना चाहते हैं, रब की हाजिरी और हुजूरी में गुम होना चाहते हैं। एक है हाजिरी, एक है हुजूरी। हाजिरी तो सबकी होती है, वो भी किसी किसी की, पर हुजूरी सबकी नहीं होती। अगर इस हुजूरी में जाना चाहते हैं, फिर असर के लम्हात में एक छोटा सा लफ्ज हमेशा पढ़ लीजिएगा, ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हू, ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हू। सांस रोक के जाग रहे हैं, कैमरे की छांव में कुछ लोग सो रहे हैं। ला युजल्लिहा इल्ला हू। अगर आप सांस रोक के पढ़ें, कितना पढ़ लें, जितना आपका सांस हो, जितना पढ़ लें। अगर आप सांस रोक के पढ़ें और जब सांस टूटने लगे, बस ये अल्लाह की बारगाह में पेश कर दें, मौला मेरा काम इतना था। उस्ताद ने पूछा कि आसमान पे कौन जाएगा बच्चों से? सारी खामोश। एक बच्चा कहने लगा उस्ताद जी मैं जाऊंगा। तू कैसे जाएगा? उसने कहा उस्ताद जी शहर की सबसे ऊंची इमारत तलाश करूंगा, फिर उस पर सीढ़ी रखूंगा, सीढ़ी के आखिरी कदम पे पहुंच के कहूंगा कि मौला यहां तक पहुंचना मेरा काम है, आगे ले जाना तेरा काम। मौला तेरा हुक्म है, तेरे कुरान पाक की ये आयत है, ये छोटी सी आयत है जो मैंने आपको बयान की है। मौला मेरा बस मैंने पढ़ लिया, मेरे जिम्मे इतना था,
ٹھیک ہے میرے خلوص میں شک ہے، ٹھیک ہے میرے اخلاص میں، میرے تقوی میں، اور مولا میری نظریں، میرا جسم، میرا صبح، میری شامیں، مولا ان سب میں مجھے شک ہے، مجھے احساس ہے، مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے، تیری وسعتوں کا خیال ہے، پر اپنے دل کو میں کیا کروں، اس سے پھر بھی شوق وصال ہے، مولا مجھے احساس ہے، شک ہے، پر تیری قبولیت تو ہے نا، مولا مجھے نہ دیکھنا، اپنے قرآن کو دیکھ لینا، اور مجھے نہ دیکھنا عصر کے وقت کو جس کی تو نے قسم کھائی ہے۔ کوئی ایسا وقت تو ہے جس کی قسم کھائی ہے، کوئی ایسا لمحہ تو ہے۔ والفجر والظہر نہیں آیا، آیا؟ والعشاء نہیں آیا، والمغرب نہیں آیا۔ دو نمازوں کے اوقات کی میرے رب نے قسم کھائی ہے، والفجر والیال عشر، وہ فجر کا وقت اور وہ 10 راتیں ذی الحجہ کی، اللہ نے ان 10 راتوں والفجر والعصر۔ اب سوچے تو صحیح، فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہو رہی ہیں، کائنات عالم کا نظام بدل رہا ہے، اس کو دولت مند بنا دو، اس کو فقیر بنا دو، اس کے لیے غربت لکھ دو، اس کے لیے تنگدستی لکھ دو، اس کے لیے مصائب ہی مصائب لکھ دو، اس کے لیے مشکلات ہی مشکلات لکھ دو، اس کے لیے آسانیاں لکھ دو، اس کو بیٹے دے دو، اس کو بیٹیاں دے دو، اس کو نہ بیٹے دو، اس کو نہ بیٹیاں دو، اس سے سب کچھ چھین لو، اس کو سب کچھ دے دو، اس سے تاج پہنا دو، اس سے جوتی بھی چھین لو۔ یہ سارے فیصلے فجر اور عصر کے وقت ہوتے ہیں۔ ہاں، فرشتوں کو